السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسن محمد، اور آج ہم بات کریں گے کہ ہم اپنے بچوں کو تباہی کے گڑھے میں کیسے ڈال رہے ہیں۔ بلکہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ خدا را اپنے بچوں کو اس موت سے بچائیں، اس ٹینشن سے بچائیں، اس الجھن سے بچائیں جس کو ہم غیر محسوس طریقے سے خود اپنے اوپر مسلط کرتے جا رہے ہیں۔ آج کل تقریباً ہر گھر میں ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، جی برگر کھانا ہے، پیزا کھانا ہے، شاورما کھانا ہے، یا جو بھی فاسٹ فوڈ ہیں یا جنک فوڈ ہیں ان کی طرف ہم لوگ بہت فخریہ جاتے ہیں اور اس سے ہم بہت انجوائے کرتے ہیں، اور جو کولڈ ڈرنکس ہیں وہ بھی بے شمار سپیڈ سے معاشرے میں بڑھتی جا رہی ہیں۔ یعنی کہ کبھی زمانہ ہوا کرتا تھا کہ سکنجبین، لسی یا دودھ یا اس طرح کی چیزوں سے مہمانوں کی توازی کی جاتی تھی، جبکہ اب کولڈ ڈرنک ہماری زندگی کا تقریباً لازمی حصہ بنتا جا رہا ہے۔ زندگیاں مختصر سے مختصر ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر ہمارے آباء و اجداد کی زندگی اوسطاً 70 سال تھی تو ہماری زندگی اوسطاً 60 سال ہے، اور ہمارے بچوں کی زندگی اوسطاً 50 سال ہوگی۔ لیکن اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ آج کل کا جوان کلاس میں کھڑا ہوا لیکچر دیتے دل کے دورے سے اس دنیا فانی سے کوچ کر رہا ہے۔ اب اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کچھ ہمارے اعمال ہیں، ہم ان سے جان چھڑانے کے لیے اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ زیادہ ڈسکس کرتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے تھا، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے نفع نقصان انسان کو نہیں بتایا؟ کیا انسان کو دماغ دے کر نہیں بھیجا؟ جو خوراک ہم کھاتے ہیں یا جو عادتیں ہماری ہوتی ہیں وہ جسم پہ، انسان کی جسم پہ تو کیا روح پہ بھی اثر کرتی ہیں۔ اگر آپ کوئی غنودگی والی چیز استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ لسی پیتے ہیں، جو عام گھریلو گاؤں میں چاٹی کی لسی ہوتی ہے، تو آپ کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ تیز چائے یا کافی پیتے ہیں تو آپ کی نیند کم ہو جاتی ہے، آپ کی اس وقت نیند وقتی طور پہ اڑ جاتی ہے، اور اگر آپ عادتاً بہت زیادہ چائے پینا شروع کریں تو آہستہ آہستہ آپ کی نیند کی مقدار اور کم ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ ہر چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز اپنے اثرات رکھتی ہے۔ ہم جو عادات نیگیٹو اپناتے ہیں وہ ہمارے جسم میں نیگیٹو اثرات رکھتی ہیں، اور جو عادات ہم پازیٹیو اپناتے ہیں وہ پازیٹیو اثرات رکھتی ہیں۔ اب ہو کیا رہا ہے، ہمارا بچہ فروٹس کی بات تو کرتا ہی نہیں۔ کتنے بچے ہیں جو شام کو ضد کرتے ہیں کہ ابو جی میں نے ایپل کھانا ہے، یا میں نے بنانا کھانا ہے، یا میں نے آڑو کھانا ہے، یا مجھے شہد لا دیں۔ اور آپ دیکھیں، شہد جو ہے وہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر اس کی ایک بوٹل لے لی جائے کہیں سے اوریجنل طور پہ، تو وہ میرا خیال ہے شاید مہینہ یا دو مہینہ وہ بوٹل ختم نہ ہو، اگر ایک ½ kg کی بوٹل ہے اور ایک دو بندے استعمال کرنے والے ہیں تو بجٹ کے حساب سے وہ چیزیں سستی ہیں۔ فار ایگزامپل آپ بنانا یا سیب لے لیتے ہیں، 1 کلو سیب لے لیا اور ڈیلی 2 سیب کھا لیے، یا صبح صبح 1 سیب کھا لیا، تو یہ بجٹ کے حوالے سے مہنگی چیزیں نہیں ہیں، انتہائی سستی ہیں۔ جہاں آپ 150 کا کوئی برگر لے کے کھا رہے ہیں، یا کوئی ایسا شاورما کھا رہے ہیں 250 کا یا 300 کا، یہ میں وہ آپ کو قیمتیں بتا رہا ہوں جو لویسٹ ایریاز میں بالکل سادہ ریڑھی پہ کہیں کھڑے ہوئے بالکل سستے لوگ ہیں۔ حالانکہ اب تو جو شاورما، پیزا یا کوئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہزاروں میں چلی گئیں، 100 کے زمرے سے ہی نکل گئی ہیں، 1000 سے اوپر چلی گئی ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے رنگینیاں اور کام چوری، اور والدین کا یہ سوچنا کہ وہ اپنے بچوں سے پیار کرے۔ لیکن یہ بچوں سے پیار نہیں ہے، یہ بچوں کو بیمار کرنے والی بات ہے۔ آج ہمارے کھیل کے میدان، ہماری پارکیں، ہمارے انٹرٹینمنٹ، جو بچوں کی کھیل کود مستی ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی ہوئی ہے، اور اب ہمارے ہاسپٹل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وہ آباد ہوتے جا رہے ہیں۔ کسی ہاسپٹل میں جائیں تو بیڈ خالی نہیں ملتا، پرچی کاؤنٹر جو ہے اس پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، ایمرجنسی میں ڈاکٹر جو ہے وہ پریشان ہے، ایک مریض کو چیک نہیں کر رہے، دوسرا آ گیا ہے، دوسرے کو چیک نہیں کر رہے، تیسرا، یعنی ہم تیزی کے ساتھ ایمرجنسیز کی طرف جا رہے ہیں۔ اور زیادہ تر جو مسائل ہیں اگر ان کو ڈیپلی دیکھا جائے تو وہ ہمارے اسٹامک سے ہو کے ہمارے پورے باڈی کے سسٹم کو چینج کر رہے ہیں۔ بچہ پانی کو پینا ہی پسند نہیں کرتا،
اور تھوڑی سی ناراضگی پہ ہم بھی اس کو منانے کا یہی طریقہ اپناتے ہیں کہ یا تو جی آپ کو ہم مطلب پیزا وغیرہ کھوا دیتے ہیں یا کوئی کولڈ ڈرنک پلا دیتے ہیں، آپ بس خوش ہو جاؤ، اور بچہ خوش ہو جاتا ہے۔ کیونکہ بچوں کو لگتا ہے ظاہر ہے میں اب ناراض ہوا ہوں تو ماں باپ مجھے دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہی دے رہے ہیں نا۔ ہم نے کبھی بچے کی ناراضگی پہ یہ کہا ہے؟ یاد کریں اور خود سے پوچھیں، خود احتسابی ہیں، خود سے پوچھیں کہ آپ کا بچہ کبھی ناراض ہوا ہو اور آپ نے کہا ہو جی میں آپ ناراض نہ ہو، میں آپ کو ایپل کھلا دیتا ہوں یا آپ کو بنانا کھلا دیتا ہوں۔ جب ہماری عادتوں میں ہی یہ چیز گنتی میں نہیں آتی، ہم اس چیز کو گھر میں ذکر ہی نہیں کرتے، یا ہم بچے کو یہ کہیں جی ہم آپ کو دودھ لا کے دیتے ہیں آپ دودھ پی لیں یا دہی پی لیں، یعنی اگر ہم قدرتی اور صحت مند غذاؤں کا ذکر ہی نہیں کرتے پراؤڈلی، تو پھر وہ چیزیں بچہ کیسے ان چیزوں کو ایکسیپٹ کرے گا اور کیسے سمجھے گا کہ اچھی چیزیں کیا ہیں۔ آج کا میرا پیغام اتنا ہی ہے کہ اپنے بچوں کو صحت کی طرف لائیں اور بے وجہ موت کے منہ میں نہ دھکیلیں۔ اگر آپ کو ہماری باتیں فائدہ مند لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں سے شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔